بلوچستان کے ایک چیف سیکرٹری نے ریٹائرمنٹ سے قبل اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے اپنے لیے کافی سارے اختیارات، کافی ساری مراحت تفصیل کر دی. اس کے بعد یہ کیس کوئی عدالت میں لے کے گیا تو عدالت نے ان ترامیم، ان مراحت کو مسترد کر دیا. اس کے بعد اب فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے یہ ایک فیصلہ سنایا ہے جو کہ نیولی اسٹیبلش کورٹ ہے کہ جی ایگزیکٹو کے تمام اقدامات قانون کے تابع ہوں گے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں کیا قانون کی حکمرانی ہے؟ کیا جو ایگزیکٹو ہے وہ قانون پر عمل کر رہے ہیں؟ ہمارا جو عموماً آبزرویشن ہے اس میں جو بیوروکریسی ہے، افسر شاہی، وہ ریاست سے زیادہ طاقتور ہو چکی ہے. پھر ایک پولیس ہے جس کو عوام کا محافظ ہونا چاہیے، لیکن وہ ایک خوف کی علامت بن چکے ہیں. تو ان حالات میں ہم کیا میگنا کارٹا کی طرف جا رہے ہیں یا ایک نئے سسٹم کی طرف بابو راج بنتا جا رہا ہے؟ تو اسی ایشو پہ منٹ منر میں ایک آرٹیکل لکھا ڈاکٹر فرید ملک صاحب نے، کنٹیننگ دا ایگزیکٹوز. اسی آرٹیکل پہ ہم آج گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب پروگرام میں خوش آمدید. آپ نے بہت ہی ایک ایسا ایشو کو ٹچ کیا اس اپنے آرٹیکل میں کہ جس نے ایگزیکٹو کے سسٹم پر بڑے سنگین سوالات اٹھائے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ پہلے تو آ جائیے، میں نے انٹرو میں کہا یہ ایف سی سی کا جو فیصلہ ہے جی، اس کے بارے میں کچھ بتائیں اور اس پہ کیا پیش رفت؟ دیکھیں جی، انہوں نے پوائنٹ یہ ہے کہ ایف سی سی نے یہ کہا ہے کہ جو قانون ہے وہ ہر ایک پہ لاگو ہے. ایگزیکٹو از ناٹ ابو دا لا. ہمارے ہاں یہ جو ایگزیکٹو ہے ہماری، یہ پروگریسولی، ایک تو ڈیزائن اس کا یہ تھا کہ کلونیل ایک ایگزیکٹو تھی یہ، اور یہ ڈیزائن کی گئی تھی لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے. مگر پھر بھی اس کی ایک اوور سائٹ تھی برٹش پارلیمنٹ کی، یعنی یہ ٹوٹلی آزاد نہیں تھے. بٹ انفارچونیٹلی پاکستان کے بعد پروگریسولی یہ جو ایگزیکٹو ہماری ہے برانچ، یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے. کیونکہ یہ اب جو سیولین جو اس کی سپرویژن تھی، جو الیکٹڈ لوگوں کی سپرویژن تھی، وہ بھی ختم ہو گئی ہے. تو اب یہ ایک قسم کے حکمران طبقہ بن گیا ہے. یہ پبلک سرونٹس نہیں رہے. اب ان کی اوور سائٹ کوئی نہیں، کوئی چیک کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور جب بھی کوئی ریفارمز کی کوشش کی گئی ہے پاکستان میں، انہوں نے اس کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی، کیونکہ فائلیں ان کے پاس ہے، پیپر ورک ان کے پاس ہے، سمریز انہوں نے بنانی ہے. تو دس از واٹ ہیز ہیپنڈ اوور پیریڈ آف ٹائم. یعنی اب ہم جو انگریز کے چھوڑے نظام تھا 47 میں، اس سے بھی نیچے چلے گئے ہیں. اور ایگزیکٹو ابیوز جو ہے یہ بہت ریمپنٹ ہو گئی ہے، ٹو دی ایکسٹینٹ کہ یہ اپنے آپ کو مراعات بھی دے لیتے ہیں، جو اپنی ٹرمز آف اپوائنٹمنٹ بھی چینج کر لیتے ہیں، اپنی ریٹائرمنٹ الاؤنس بھی چینج کر لیتے ہیں، اور ان کو اوور سائٹ کوئی نہیں ہے. تو ایونچولی پھر عدالتوں تک یہ معاملہ گیا، اور وہاں جا کے یہ چیز جو ہے. اور آپ نے میگنا کارٹا کا جو ذکر کیا، میگنا کارٹا میں جو اصول یہ طے ہوا تھا، اور ابھی جو کنگ چارلز گئے ہوئے تھے امریکہ، ادھر انہوں نے بھی اس بات کو دوبارہ دہرایا کہ ایون دا کنگ از ناٹ ابو دا لا. یہ میگنا کارٹا میں اسٹیبلش ہوا تھا، یہ پرنسپل 1526 میں میرا خیال میں، کہ جی ایون بادشاہ بھی جو ہے وہ قانون سے بالا تر نہیں ہے. ایوری باڈی از انڈر دا لا، اور پروسیجر لا ہیز ٹو بی فالوڈ. اور انفارچونیٹلی ہمارے ہاں پروگریسولی یہ جو ہے یہ چیز جو ہے یہ ویکن ہوتی گئی ہے. شروع میں جو پہلے ہمارے 10-11 سال تھے، اس وقت لوگوں کو احساس تھا، وہ پبلک کو ریلیف دیتے تھے، پبلک کے لیے ویلفیئر میں کام ہوتا تھا، نیشن بلڈنگ پہ فوکس تھا. پھر وہ بھی ہم نے لوز کر دیا مارشل لاء کے بعد 58 میں لگا. پھر کچھ بیچ میں پیریڈ ہوا جب عوامی حکومت آئی، الیکٹڈ گورنمنٹ آئی، انہوں نے کوشش کی، مگر جولائی 77 سے وہ بھی ریورس ہو گیا. تو اس وقت بالکل ہماری جو ایگزیکٹو ہے وہ مادر پردر آزاد ہے، وہ جو چاہتی ہے وہ کرتی ہے، تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہ شکر ہے کہ عدالت نے کم از کم یہ سٹینڈ لیا، ورنہ عدالتیں بھی جو ہیں وہ زیادہ پریشر میں آئی نہیں اس وقت، اور پبلک کو ریلیف عدالتیں بھی نہیں دے رہی اس وقت. ایگزیکٹ میرا یہی کوشچن تھا کہ ایف سی سی کا جو فیصلہ ہے جی، کیا یہ جو ہماری بیوروکریسی ایگزیکٹو ہے اس کے مائنڈ سیٹ کو چینج کر سکتا ہے، یا بس یہ ایک آف دا کوئی ایک چیز آئی ہے اور اس کو وہ انہوں نے دیکھا اور ایک طرف رکھ دیا؟ ویسے ٹو بی آنیسٹ ود یو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. میں آج کل کلوزلی فالو کر رہا ہوں
FCC کے فیصلوں کو کہ یہ اچھے فیصلے دے رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ بھی اپنی کریڈیبلٹی بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ذرا تھوڑا ہٹ کے فیصلے دے رہے ہیں. ہاں, اور یہ تھوڑا کریڈیبلٹی اپنی اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹیکس میں بھی انہوں نے ریلیف دی ہے, تو یہ تھوڑی بہت FCC والے جو ہیں یہ ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں, وچ از اے گڈ سائن. اب یہ پتہ نہیں یہ کیونکہ اپنے آپ کو ذرا وہ خوشنودی کے لیے یہ گڈ ول کریٹ کرنے کی ڈاکٹر صاحب ایسے ان کے جو فیصلے ہیں نا جی, اگر آپ دیکھیں تو اب جیسے یہ فیصلہ ہے وہ ایک ریٹائرڈ چیف سیکرٹری سے ریلیٹڈ تھا, تو جہاں پہ گورنمنٹ ہو تو وہاں پہ جو عدالتیں ہیں نا وہ پھر کھڑی نہیں ہوتی. نہیں جی یہ ٹھیک ہے بات. تو جہاں پہ ویسے اب کوئی گورنمنٹ سے ریلیٹڈ نہیں, ابھی وہ سپر ٹیکس کا جو معاملہ تھا جی تو اس پہ وہ پورا انہوں نے حکومت کے ساتھ جی کھڑے ہو, تو وہ میرے خیال میں بیلنس چل رہے ہیں. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے, یہ آپ کی بات صحیح ہے. مگر یہاں جو پرنسپل میں نے آرٹیکل لکھنے کی مجھے اس لیے محسوس ہوئی ضرورت کہ یہ ڈرائیو کراس کرنا کہ قانون سے بالا تر کوئی ادارہ نہیں ہے. قانون, اور یہ میگنا کارٹا میں 1526 میں اسٹیبلش ہو گیا تھا کہ جی یہ قانون سے بادشاہ بھی نہیں ہے. پہلے تو وہ بادشاہ اومنیپوٹنٹ, بادشاہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتے تھے. تو یہ وہاں سے یہ جو پرنسپل ہے یہ رول چلا, اور ہمارے ہاں بھی ٹو سم ایکسٹینٹ یہ چلا, مگر یہ کہ اب یہ ریورس ہو گیا. ایگزیکٹو ابیوز بہت ہے پاکستان میں اس وقت, اور ایگزیکٹو برانچ اگر آپ دیکھیں نان فنکشنل ہے, لوگ وقت پہ دفتر نہیں آتے, آفس آور نہیں کمپلیٹ کرتے, کام نہیں کرتے. دیکھو نا, مرایا ساری لے رہے ہیں, فیسلٹی ساری لے رہے ہیں, خرچے سارے ہو رہے ہیں, آؤٹ پٹ کوئی نہیں ہے. تو ایگزیکٹو کو کنٹرول کرنا, کنٹین کرنا, اور ان میں یہ اسپرٹ کریٹ کرنا پبلک سروس کی, یہ دس از دا نیڈ آف دی آور. اچھا, آپ نے کنگ چارلز کی ایک ابھی اسپیچ کا حوالہ دیا جو انہوں نے امریکہ میں کی ہے. اب ہم ادھر ایک کلونیل اس سسٹم سے بلکہ اسی میں ہی رہ رہے ہیں. تو اب برطانیہ میں جو ہے اس وقت بادشاہ بھی قانون کے تابع ہوتا ہے. پاکستان کا یہ حال ہے کہ ادھر ہم یہ عام ایک سوچ ہے کہ جی پاکستان میں جو کلرک ہے وہ بھی خود کو بادشاہ بھی کہتے ہیں. ہاں, تو یہ برطانیہ کی بادشاہت اور پاکستان کی جو طاقتور بیوروکریسی ہے وہاں پہ قانون غالب ہے, وہاں پہ یہاں پہ مائنڈ سیٹ وہ ہے. تو اس کو چیلنج کیسے کیا جائے؟ وقتاً فوقتاً یہ عدالتی فیصلے آتے ہیں, آپ نے آرٹیکل لکھ لیا, عمران خان نے سپیچ کر دی, نواز شریف نے مکہ لہرا دیا, لیکن ایک اوورآل مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے. دیکھیں, جو آپ نے بھی کلرک کا ذکر کیا, کلرک کو بادشاہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کو اس لیے کلرک کو بادشاہ کہتے ہیں کیونکہ فائل ورک اور ڈاکومنٹیشن اس کی کنٹرول میں ہوتی ہے. ہم لوگوں نے, میری پرسنل آبزرویشن ہے, ہم نے ڈاکومنٹیشن کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہوا ہے. اور اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت لاہور کا زیادہ سے زیادہ ریکارڈ بھی جلا دیا گیا ہے. جب آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور جب آپ کے ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی تو ظاہری بات ہے کہ جو بندہ سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کے پاس ایبسولوٹ اتھارٹی ہو جاتی ہے. میں بھی جب سائنس فاؤنڈیشن میں گیا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ یہاں ڈاکومنٹیشن بہت کمزور ہے. فائلیں نہیں ملتی, کہاں ہے فائل ڈھونڈنے میں دن لگ جاتے ہیں, فائل غائب ہو جاتی ہیں. کوئی نظام سسٹم نہیں تھا. تو وہ پھر سب سے پہلے میں نے یہ انشور کیا کہ ہم جو ڈاکومنٹیشن ہے اس کو آرگنائز کریں اور اس کو سسٹمیٹک کریں اور اس پہ کنٹرول کریں تاکہ فائل ادھر ادھر نہ ہو اور فائل کی موومنٹ جو ریکارڈ ہو کہ کس نے فائل کب منگوائی تھی اور کس کے پاس ہے. تو ڈاکومنٹیشن کا صحیح ہونا یہ بہت ضروری ہے. اب ویسٹ میں یہ خاص طور برطانیہ کا آپ نے ذکر کیا کہ وہاں ڈاکومنٹیشن پہ بہت زور دیا جاتا ہے. ڈاکومنٹس آر ویری ویل کیپٹ. انہوں نے یہ قانون ضرور پاس کر دیا کہ یہ 30 سال کے بعد آپ ریلیز کر دیں, پبلک انفارمیشن کر دیں, مگر 30 سال تک آپ نے ریکارڈ رکھنا ہے, ڈاکومنٹیشن رکھنی ہے, اس کی اویلیبلٹی ہے, اس پہ فیصلے ہونے. ہم نے ڈاکومنٹ ہی اڑا دیے, ڈاکومنٹ ہی چڑھا دیے. تو پھر میں نے سائنس فاؤنڈیشن سب سے پہلے یہ کیا کہ ڈاکومنٹس کنٹرول کیے, ان کو آرگنائز کیا. پھر میں نے جو چیئرمین کا دفتر تھا اس کا ڈاکومنٹیشن سسٹم مینٹین کیا. پھر ایک میرا پرسنل ڈاکومنٹیشن سسٹم تھا. سو دیر 3 لیول آف ڈاکومنٹیشن. اس وقت ہمارا جو سارا ڈاکومنٹیشن کا نظام ہے وہ ڈس ارے میں ہے, اور جس قسم کی کورس کریکشن ہمیں چاہیے وہ باہر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں, مگر جب وہ سسٹم میں آتے ہیں تو یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ بہت مشکل کام ہے, اتنا آسان کام نہیں ہے, اور اس میں کافی راتوں کی نیندیں
उजाड़ने का, और पब्लिसिटी कोई नहीं है इसमें, ग्लोरी कोई नहीं है, पैसा कोई नहीं है, सी वो वाह कोई नहीं है, और एक वो जिसको डॉन्की वर्क कहते हैं ना, वो बहुत इन्वॉल्व है। तो ये बड़ा जरूरी है कि हमने अपने पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, फाइल, वो इनको ऑर्गेनाइज करना है, सिस्टमेटाइज करना है, डिजिटाइज करना है, सी, ताकि हमारे जो फैसले हैं वो सही हम कर। अच्छा, इसीलिए वो कहते हैं सनशाइन गवर्नमेंट वो होती है कि जिसका जो रिकॉर्ड है वो पब्लिक तक भी एक्सेस, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बल्कि उनकी वेबसाइट पे हो, ताकि उनको उधर उसके हसूल के लिए इतना वो तरद्दुद न करना पड़े। मेरा कुछ एक्सपीरियंस है कि मैंने कुछ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की, तो वहां पे यही मसला है कि उनके पास कोई वो स्ट्रक्चर्ड किस्म का ना डाटा होता है ना रिकॉर्ड होता है, कि वो जैसे वेल केप्ट वो, तो उसी पे वो कहते हैं कि जी हमें टाइम लग जाता है कि इंफॉर्मेशन को इधर से उधर लेते हुए। फिर एक माइंड सेट भी है कि जी इंफॉर्मेशन नहीं देनी, हर चीज सीक्रेट है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद फिर हम इस बात का कई दफा जिक्र कर चुके हैं कि अगर पब्लिक की एक्सेस हो तो थोड़ा एक अकाउंटेबिलिटी का वो आता रहता है। वो इस सिस्टम ने आके, इस हुकूमत ने आके उन कोर्ट्स को भी, आरटीआई को भी बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दिया। बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली राइट आपके भी। तो उससे फिर एक एग्जेक्टिव जो है ना वो मजबूत हो गई। मैनेजमेंट में दो असूल बहुत कारगर है। एक असूल ये कि मिस्ट्री इज ऑलवेज मिस्चिफ। जब आप कोई चीज छुपाते हैं, इसका मतलब उसमें कोई छुपाने वाली चीज है, मिस्ट्री है, मिस्चिफ है। दूसरा ये है, अगर आप कोई चीज मेजर नहीं कर सकते तो आप अचीव नहीं कर सकते। देखो ना, दोनों चीजें। अगर आपको कितना पता चलेगा कि इस्लामाबाद और लाहौर में कितना फासला है, ये 300 किलोमीटर है, तो अगर आप मेजर करेंगे तो आपको पता चलेगा इस्लामाबाद में इतना करीब आप आ गए। अगर मेजर नहीं कर सकते तो आपको पता ही नहीं कि आप कहां पहुंचे हैं, क्या मूविंग द राइट डायरेक्शन और नॉट। तो ये बड़ा जरूरी है कि एक तो मिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, और आईटीआई का बहुत अच्छा कानून है, और ये एक पहला तरीका था उसको करेक्ट करने का। जब इसी तरह फिर वो कंज्यूमर कोर्ट बने थे, वो भी अच्छा तरीका कार था तो करेक्ट करने का, वो भी खत्म हो गए। ये आरटीआई को भी तकरीबन न्यूट्रलाइज कर दिया है। इंफॉर्मेशन जो है, आधे से ज्यादा तो इंफॉर्मेशन ही अगर आपको मिल जाए तो आप कोर्स करेक्शन कर सकते हैं। तो ये मुझे बड़ा है कि हम लोग कोर्स करेक्शन के लिए तैयार नहीं है। खासतौर पर जो लोग अथॉरिटी और पावर में है, वो उनका अपना काम चल रहा है, उनके वो उल्लू सीधे हो रहे हैं, तो वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन कोर्स करेक्शन, क्योंकि कपला इतना है और इतना वो गुंजल इतने हैं, उसको सुलझाने के लिए कोई तैयार नहीं। एक शहरी ने लाहौर हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दायर की कि मुझे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस की सैलरी और मराद वो बताई जाए। तो अब वही माइंड सेट के हमने ये वो नहीं करनी। वो शहरी इसको लेके पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन में चले गए। मैं इस वक्त डॉन न्यूज़पेपर में काम करता था, हमने वो खबर लगा दी कि जी ये इंफॉर्मेशन सीख कर रहे हैं और हाई कोर्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे रही। ये खबर लगी। 2 दिन बाद लाहौर हाई कोर्ट के उस वक्त चीफ जस्टिस से मंसूर अली शाह, उन्होंने अपना सैलरी और अपना पेट्रोल और गाड़ियां और रेजिडेंस और बिजली के बिल, ये वो सारा कुछ उन्होंने रिलीज कर दिया विदाउट मेंशनिंग के जी वो अभी इंफॉर्मेशन कमीशन में सिर्फ एप्लीकेशन फाइल हुई थी, उधर से सम्मान नहीं हुआ, तो उनको पता चल गया कि अब हम उस स्क्रूटनी में आ रहे हैं। अच्छा, इस पे ना बड़ी वाह हो गई कि ये जज है कि उन्होंने सारी अपनी चीज रिलीज कर दी। अच्छा, साथ ही एक पब्लिक में डिस्कोर्स भी शुरू हो गया कि भाई जजेस को इतनी मराहत है। ये 2014 की बात है, उनकी सैलरी 10 लाख थी उस वक्त, ह्यूज सैलरी। कि जी जजेस को इतनी सैलरी मिल रही है तो डिलीवर क्यों नहीं कर रहे, या डिलीवर करना चाहिए। तो वो कोर्स जो है ना, वो उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम, ओवर टाइम काम करना शुरू कर दिया और जल्दी जल्दी फैसले निपटाने। तो ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब पब्लिक तक कोई इंफॉर्मेशन आती है तो वहां से एक चेंज, एक इम्पैक्ट होता है, बिल्कुल। और पब्लिक भी जो है ना वो जरा तगड़ी हो जाती है कि हमारे पास ये वेपन है कि हम वो करें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने इस अपने आर्टिकल में पुलिस स्टेशन का जिक्र किया है और उनको स्टेशन ऑफ क्राइम्स आपने वो कहा है, क्राइम एंड पनिशमेंट डेल्स। तो ये इतनी सख्त जबान आपने क्यों इस्तेमाल की पुलिस? ये मैंने नहीं की जी। अब मैं पहले थोड़ा करेक्ट भी कर दूं, आपने जो बात की ना तो उसको ऐड ऑन कर रहा हूं कि ये जो जजिस की मरायात का आपने जिक्र किया, देखिए मैं समझता हूं कि
جو ہماری 80 to 90% سول لٹیگیشن ہے، جو زیادہ تر کورٹس ہمارے اوور لوڈڈ ہے، وہ ایگزیکٹو ابیوز کی وجہ سے ہے. ایگزیکٹلی. اگر ایگزیکٹو اپنا کام کرے تو یہ ہماری عدالتوں پہ بھی لوڈ کم ہو جائے گا. اچھا، اب وہ ایگزیکٹو ابیوز کرنے والوں کو بھی یہ پتا ہے کہ ان کو ریلیف ملنے میں سال جنریشن لگ جائے گی، تو ان کی ابیوز بڑھتی جا رہی ہے. تو اگر ایگزیکٹو ابیوز اسی طرح چلتی رہی تو ہمارا جو عدالتی نظام ہے یہ بھی بیٹھ جائے اور بیٹھ رہا ہے اس کی وجہ سے. ایک تو یہ چیز. دوسرا، آپ نے وہ تھانوں کی ذکر کیا. دیکھیں، ایک آئی جی تھے، فرنٹیئر کو بلانگ کرتے تھے، عباس خان صاحب. وہ ان کو یونیک ڈسٹرکشن تھی کہ انہوں نے 4 صوبوں میں وہ آئی جی رہے تھے. اچھا. جب پنجاب کے وہ آئی جی بنے، یہ میرے خیال میں شہباز شریف صاحب کی سیکنڈ ٹرم تھی. عباس آفریدی. عباس خان. اچھا، تو انہوں نے ایک یہ بیان دیا کہ پہلے جو پولیس تھی ہماری وہ رشوت لیتی تھی، کرپٹ تھی شروع سے، مگر جب سے یہ حکومتیں آئی ہیں سیاسی 85 کے بعد تو انہوں نے کرمنلز کو ریکروٹ کر لیا فوج پولیس میں. اچھا. یہ ان کی آبزرویشن تھی، اور یہ انہوں نے شام کو پریس کانفرنس دوپہر کو دی، اگلے دن ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا. تو اگر آپ ریکروٹمنٹ دیکھیں، یہ خاص طور پہ جو مسلم لیگ کی دونوں کیو بی اور این بی، پولیس کو انہوں نے بہت استعمال کیا ہے، مس یوز کیا ہے، بھرتیاں کی ہیں اگینسٹ میرٹ، اور کرمنلز کو انڈکٹ کیا ہے پولیس کے اندر. اس وجہ سے جو پولیس اب ایک لا انفورسمنٹ ایجنسی نہیں ہے بلکہ ایک پارٹی ٹو دا کرائم بن چکی ہے. اور جو میں نے اگزامپل بھی دیا تھا، یہ حالانکہ چیف منسٹر نے کہا جی کہ یہ میری وہ ہے ریڈ لائن ہے میری، تو یہ عورتوں پہ بھی انہوں نے ظلم کیا ہے. ڈی ایچ اے کے اس کو ایک بیچاری خاتون کو پکڑ کے اس کے الزام میں چوری کے اور اس پہ بڑا تشدد کیا، تو کسی نے وہ ویڈیو بنا کے وائرل کر دی، تو اس پہ وہ پورا تھانہ جو ہے ڈی ایچ اے کا، وہ میرے خیال میں ڈی ایچ اے ایک جو ہے تھانہ، وہ سب کو سسپینڈ کیا انہوں نے. تو پولیس جو ہماری ہے یہ واقعی کرپشن ڈین ہے اینڈ کرائم ڈین بن چکی ہے، اور ساتھ اذیت دینے کو لوگوں کو زدکوب کرنے کا سینٹر بن گئی ہے. یہ وہ لا انفورسمنٹ کا کام اب کم رہ گیا ہے اس کا. اچھا، یہ پنجاب کی حد تک ہے وی آئی پی کلچر کے آپ سمجھتے ہیں کہ پورے پاکستان میں؟ پنجاب میں زیادہ ہے وی آئی پی سیکورٹی. یہ پنجاب میں زیادہ ہے. جو دیکھیں جو اس میں فرنٹیئر میں خاص طور پہ پولیس ہمیشہ سے بہتر تھی، اور پھر جب ناصر خان درانی وہاں آئی جی بنے تو انہوں نے بڑی ریفارم انٹروڈیوس کی. پھر ناصر خان درانی صاحب کو لاہور پنجاب بھیجا گیا، لاہور کہ وہ ٹھیک کریں پولیس کو، مگر وہ بیچارے 6 مہینے لاسٹ کیا یہاں، پھر ان کی بھی انہوں نے فارغ کر دیا ان کو، پھر بیچارے پھر کورٹ میں اللہ کو پیارے ہو گئے وہ. تو ایون پنجاب میں ناصر خان درانی صاحب بھی فیل ہو گئے، وہ بھی نہیں کچھ کر سکے پنجاب پولیس کو ٹھیک کرنا. پنجاب پولیس از the worst. There is no doubt about it. اچھا، آپ نے پنجاب پولیس کی بات کی اور پھر ایک سسٹم کی ہسٹری کی بات کی. آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ 85 کے بعد ہمارے پولیس میں اور دوسرے اداروں میں ایک زوال کا عمل شروع ہوا؟ اس سے پہلے آپ بڑی وہ تعریف کرتے ہیں کہ 70 کی جو اسمبلی تھی وہ دیٹ واز دا بیسٹ اسمبلی، جی، اور جینوئنلی الیکٹڈ، اور ان کا جو کام ہے، جو ریفارمز ہیں، وہ آج تک پاکستان کو انٹیکٹ کیے ہوئے ہیں. 85 میں کیا ہوا؟ اور 85 میں 2-3 چیزیں ہوئی. ایک تو وہ نان پارٹی بیسس پہ الیکشن ہوا، اس میں وہ لوگ الیکٹ ہو گئے جن کا کوئی پارٹی افیلیشن نہیں تھی، کوئی آئیڈیالوجی نہیں تھی، کوئی نظریہ نہیں تھا. ایک تو یہ ہو گئے. اس میں بے شمار بزنس مین بھی تھے، who came for a kill جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں، وہ بھی سیاست میں آ گئے. تو وہ سیاست ایک قسم کا بزنس بن گیا. پہلے وہ کہتے تھے نو بزنس لائک شو بزنس، اب وہ کہتے ہیں there is no business like politics پاکستان کے حوالے سے. ایک تو یہ ہوا. دوسرا، وہ لوگ جو شروع میں پاکستان آئے اور جنہوں نے پاکستان کو چلایا، جو فاؤنڈنگ فادر جنہیں میں کہتا ہوں، میجورٹی آف دیم ریٹائرڈ ان دی ڈیکیڈ آف دی 80s. وہ پھر آہستہ آہستہ گھر جانا شروع ہو گئے. تو اب جو پود آئی ہے ایگزیکٹو بیوروکریسی میں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ دور بھی نہیں دیکھا، جن کے وہ بھی اسکروپلز نہیں ہیں، جو ریلیف دیتے تھے. پہلے افسران ریلیف دیتے تھے کیونکہ انہوں نے آزادی دیکھی تھی اور آزادی کو سمجھتے تھے اور وہ عام آدمی کو ریلیف دیتے تھے. تو وہ بھی جب ریٹائر ہو گئے تو ایک جو ریلیف میکینزم تھا وہ بھی ختم ہو گیا. تو اب ہماری جو ایگزیکٹو ہے یہ ٹوٹلی ڈیٹیچڈ ہے. کوئی ان کو پبلک سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی پبلک کا ویلفیئر کا ان کو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی سوشل ڈیولپمنٹ کی فکر کوئی نہیں ہے، ان کو پبلک ویلفیئر کی فکر کوئی نہیں ہے. دے آر ٹوٹلی ڈیٹیچڈ. یہ صرف کاروائی ڈال دینا، اخباروں میں اشتہار دے دینا، یہ بتا دینا، وہ کر دینا. اس کے علاوہ یہ کچھ نو کمٹمنٹ ٹو سوشل ڈیولپمنٹ یا واقعی ہیومن ڈیولپمنٹ.
ان میں کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے. اور میں نے کئی دفعہ یہ آزما کے دیکھا ہے. وہ کسی زمانے میں وہ جب چیف منسٹر تھے پرویز الہی صاحب, مشرف صاحب کے زمانے میں, تو بڑا وہ چلا تھا پڑھا لکھا پنجاب, اور بڑی انہوں نے کتابیں بانٹی تھی, سب کچھ کیا تھا. بعد میں پتہ نہیں ساری کتابیں جو ہے وہ اسٹور میں پڑی گئی, وہ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوئی. پھر ابھی انہوں نے جو پروگرام لانچ کیا تھا یہ دودھ کا بچوں کو دینے کا, یہ دینے کا, وہ بھی بس 2-4-5 مہینے وہ بھی ہو گیا. پوائنٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ نے لوگوں کو بچوں کو پڑھانا ہے تو سب سے پہلے پرائمری لٹریسی, پرائمری کوریج ہونی چاہیے کہ ہر 5 سال کا بچہ اسکول جائے. دیٹ از اے اسٹارٹنگ پوائنٹ. وہ نہیں ہم کر سکے آج تک, ہے نا. حالانکہ 73 کے آئین میں یہ لیٹ ڈاؤن تھا کہ لٹریسی رائٹ ہے اور 10 سال میں ہر بچہ جو ہے وہ اسکول میں ہوگا. آج تک نہیں ہم کر سکے. تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہر چیز جو ہے وہ ایک ڈرامہ ہے, ایک پروجیکشن ہے. ایک مجھے وہ یاد ہے, میری پریزیڈنٹ فاروق الوی صاحب سے ملاقات ہوئی ایک دفعہ, تو وہ کافی انٹرسٹ لیتے تھے ڈسیبلڈ لوگوں میں, اسپیشلی عارف صاحب جب صدر تھے تو وہ کافی انٹرسٹ لیتے تھے. تو وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں آیا لاہور تو انہوں نے مجھے بڑی پریزنٹیشن دی کہ جی ہم نے ڈسیبلڈ لوگوں کے لیے یہ کیا وہ کیا ہے ان کے لیے. تو کہتا ہے میں نے ان سے پوچھا یار مجھے نمبر سے بتاؤ کہ پنجاب میں کتنی پرسنٹیج لوگ ڈسیبلڈ ہیں, کتنے لوگوں کے لیے آپ نے یہ سارا سسٹم بنایا. تو وہ ہارڈلی 1% لوگوں کو بھی نہیں کور کرتا. دیکھا نا, ہماری ہر جو چیز ہے, ہم لوگ جب تک ڈیٹا نہیں ہے, انفارمیشن نہیں ہے, ہماری جو کو سالو کرنے کا, امپروو کرنے کا, ہیومن ڈیولپمنٹ کا, وہ بیچارے جو ڈسیبلڈ لوگ ہیں, اسپیشل نیڈس کے لوگ ہیں, ہر 6 مہینے سال کے بعد بیچارے وہ دھرنا دینے آ جاتے ہیں اسمبلی چیمبر کے باہر, ہر 6 مہینے سال کے بعد. وہ سالو ہی نہیں ہوتا. بھئی جو آپ آئین ان کو پروٹیکشن دیتا, آپ ان کو دیں, کیوں نہیں دیتے آپ ان کو. دیکھا نا. تو الوی صاحب نے مجھے خود بتائی یہ بات کہ میں نے ان سے پوچھا یار نمبر سے بتاؤ کہ کتنے اسپیشل نیڈس کے لوگ پنجاب کے اندر. آفٹر پنجاب کی بڑی آبادی ہے, دیکھیں نا 10 کروڑ لوگ ہیں پنجاب کے اندر. وہ جو بیسک نمبر ہے وہ بھی نہیں اس کو. وہ سارا جو پلان تھا وہ چند 1% یا 2% کی بنایا تھا, بڑا فینسی تھا کہ جی ویل چیئر دے دی ہے, ریمپس بنا دی ہے, یہ کر دی ہے, وہ کر دی ہے, مگر کوریج جو تھی وہ بڑی تھوڑی تھی, تھوڑے لوگوں کو کور کر. تو ڈاکٹر صاحب یہ پاکستان کو میگنا کارٹا کے سمت میں کیسے لے جایا جا سکتا ہے؟ یہ جی بڑا آپ کا اچھا سوال ہے یہ کہ میگنا کارٹا کی ہماری ساری زندگی ایکٹیویزم میں گزر گئی ہے. ابھی سمت بھی ہے. ہماری ساری زندگی جو ہے وہ ٹیئر گیس اور لاٹھی چارج اور پولیس مقابلے اور یہ اس میں گزر گئی ہے. تو دیکھیں بیسیکلی جو ہے الیکشن سے شروع ہوتا ہے معاملہ. ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, اور 70 کا میں اس لیے اسمبلی کا بار بار ذکر کرتا ہوں کہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا تھا 70 کا, اس نے وہ ان لوگوں کو اوپر لے کے آئے جن لوگوں نے پھر ملک کو سم دینے کی کوشش کی. وہ انفارچونیٹ ہے کہ ہم نے پاور ٹرانسفر نہیں کیا اور ملک ٹوٹ گیا, وہ بھی تھا کا فیکٹ. مگر انہوں نے ملک کو ڈائریکشن دینے کی کوشش کی. 73 کا آئین بنا, نیوکلیر پاور ہم آج بنے اس کی وجہ سے, ادارے بنے. جی ہاں بالکل. اور پھر یہ 2024 کا جو الیکشن ہوا فیبروری کا, اس نے بھی ہمیں ایک نیا ہوپ, ایک نئی سمت ہمیں دی ہے کہ اب آپ بغیر اشتہار بازی کے, بغیر قیمے کے نان کھلائے بھی آپ کو ووٹ مل سکتے ہیں اور الیکشن جیت سکتے ہیں اگر آپ کا اچھا مینیفیسٹو ہو اور واقعی سرو کرنے کی نیت سے آئے تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو فری اینڈ فیئر الیکشن ہے یہ ایک بیسک انگریڈینٹ ہے جس سے کورس کریکشن ہو سکتی ہے. مگر دوسرا سوال یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن میرے خیال میں پاکستان میں صرف ہو سکتے ہیں اگر یونائٹڈ نیشنز کے انڈر ہو اور کوئی سول ایڈمنسٹریشن اس میں انوالو نہ ہو, اور باہر سے لوگ آئیں, جس طرح پیس کیپنگ فورس نہیں آتی جو ہمارے سپاہی جاتے ہیں, سوڈان جاتے ہیں, صومالیہ جاتے ہیں, اس طرح وہ باہر سے ایک فورس آئے تو وہی فری اینڈ فیئر الیکشن یہ کرا سکتی ہے. کیونکہ وہ بیچارے فخر الدین جی ابراہیم جو تھے وہ بھی بیچارے ناکام ہو گئے الیکشن کرانے میں, وہ پھر ایسے خاموش سیدھے گئے کراچی کہ وہ بولے ہی نہیں. تو یہاں فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے یہ آسان نہیں ہے, مشکل ہے, مگر دیٹ از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. اگر آپ نے میگنا کارٹا کی طرف جانا ہے, رول آف لا کی طرف جانا ہے, اور کانسٹیٹیوشن کی طرف جانا ہے, اور ترقی کی طرف بھی جانا ہے, تو اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. یعنی کہ اگر چلے فیئر الیکشن تو ذرا ایک ڈسٹینٹ ہمیں وہ لگ رہی ہے پاسبلٹی. تو جو عدلیہ ہے وہ کوئی نظام کو بدل سکتی ہے؟ عدلیہ کی نظام کو بالکل بدل سکتی ہے, مگر مقصد یہ کہ عدلیہ خود اتنی تھریٹنڈ ہے. دیکھو نا, اگر ججز بیچارے ان کو خود انصاف کے وہ متلاشی ہیں اور وہ خط لکھ رہے ہیں چیف جسٹس کو, سپریم کورٹ کو, جی ہمارے
گھر کیمرے لگے ہوئے ہیں, ہمارے بیڈ روم میں کیمرے لگے ہوئے ہیں, تو میرے تو جہاں ججز کی یہ حالات ہے تو وہاں معاملہ بڑا سیریس ہے. ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا اور ٹرانسفر بھی کر دیا گیا, کوئی آواز نہیں, کوئی آواز دیکھے نا. یہ تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو سارے اس وقت سسٹم ہو رہا ہے, یہ مجھے میں بڑا خوف زدہ ہوں کہ بیکاز ہم ایک کولیپس کی طرف جا رہے ہیں. یہ کنٹرول نہیں ہے, یہ کولیپس ہے, بیکاز کنٹرول سے ملک نہیں چلتے. اگر اتنا آپ اس کو کریں گے, پش کریں گے, تو آپ انسٹیٹیوشنل کولیپس کر دیں گے. ویسے آلریڈی انسٹیٹیوشنل کولیپس ہوا ہے پاکستان میں, چین آف کمانڈ کوئی نہیں ہے, دیکھیں نا. تو اور اوپر سے آپ اگر اتنا اس کو پش کریں گے انسٹیٹیوشنز کو کہ آپ انصاف بھی نہیں مل سکے گا اور یہ ہوگا, تو یہ کنٹرول نہیں ہے, یہ کولیپس ہے. تو میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے that all the major players should sit together and find an amicable solution to our problems. یہ کوئی ایک ادارہ کریکٹ نہیں کر سکتا, یہ جب تک سارے مل کے نہیں بیٹھیں گے یہ کورس کریکشن نہیں ہو سکتی. اگر ادارے نہیں بیٹھتے یا جب تک بیٹھیں گے ان کے بیٹھنے تک پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے وہ کیا کردار ہے؟ دیکھیں جی, نوجوان نسل جو ہے وہ زیادہ تر, جو میں کیونکہ پڑھاتا بھی ہوں, میرا ان سے انٹریکشن بھی ہوتا ہے, زیادہ تر جو نوجوان نسل ہے وہ کافی ڈسلوژنڈ ہے, اور ان میں جن کو موقع ملتا ہے یہاں سے نکلنے کا, جانے کا, وہ چلے جاتے ہیں. بیکاز وہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت ملک کے حالات ہیں اور جو خوف ہراس کا ایک ماحول ہے, اس کے اندر چینج لانا آسان نہیں ہے. اور یہ بہت بڑا المیہ ہے. اگر ہمارے اچھی نوجوان جو لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, جن نے اس ملک کو چلانا ہے اور آگے لے کے جانا ہے, اگر وہ اس طرح جاتے گئے تو یہ irreversible ڈیمیج ہو سکتا ہے. اور یہ کافی خطرے کا یہ نشان ہے ہمارے لیے سب. تو ناظرین, آج کی ڈسکشن سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ جو ریاستیں ہوتی ہیں وہ طاقت سے یا خوف سے یا جبر سے نہیں چلائی جا سکتی, بلکہ قانون کی طاقت سے چلتی ہیں. اور قانون کی طاقت تب بنتی ہے جب قانون کو امپلیمنٹ کرانے والے ادارے خود پہلے اس پہ عمل کریں, تو اس کے بعد ہی ایک ملک میں قانون کے حکم. اور سیولین اوور سائٹ ضروری ہے, سیولین اوور سائٹ ضروری ہے. جن لوگوں کے لیے آپ ملک ہے, جن کے لیے آپ ملک چلا رہے ہیں, ان کی سے ہونی چاہیے, ان کی اوور سائٹ ہونی چاہیے, ورنہ کوئی نظام نہیں چل سکتا. اجازت دیجیے, خدا حافظ.